مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم آپ کے لیے آپ کے کیے ہوئے میسج کے ذریعے سے کیا کیا تیار کر کے لائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب میری نگاہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور ایسے کام سے بچے جو برے خاتمے کا سبب بنتے۔ یہاں پر دھان کی فصل جو ہے یہ پک کے تیار ہو چکی ہے۔ مجھ کو پہنچا دے خدا، آئے پیارے نبی، قلب کو اس کی رویت ہی ہے، رضا بولے مدینہ چھوڑ آئے۔ زرعون پہنچ کر مولائی ادریس اول رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی طرف چلنے لگے۔ صدقے جاؤں غوث پاک مجھ خطا مجھے مدینے کی تو اجازت۔ اے اللہ پاک کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ بجھا دے۔ آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، ان کا منگتا ہوں جو منگتا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، آپ کو اس سے کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ آج کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا کچھ جھلکیوں میں دکھایا ہے وہ سب کا سب آج چل جائے، لیکن آپ کو اتنا آپ کے دل کو ڈھارس جو ہے وہ اپنا ملنی چاہیے کہ آپ کی فرمائش ہم تک پہنچی، ہم نے تیار کی، جھلکیوں میں شامل ہے، اور اللہ کرے کہ جو ہے وہ اپنا آج کے سلسلے میں، ورنہ انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ پروگراموں میں بھی جو ہے وہ اپنا چلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر بالفرض بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی ایسی یوں سمجھے کہ فرمائش ہے کہ جو جھلکیوں میں چلائی جا رہی ہے اور 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے، تو آپ وہ ریمائنڈر کے طور پر ہمیں بتا دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کو پرائرٹی کے طور پر ہم جو ہے وہ اپنا پہلے چلا لیں گے۔ ہم اپنے سلسلے کی ابتدا میں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں، 2D 3D اینیمیشن ہو، غلام رسول کا کارٹون ہو، کنیز فاطمہ کا ہو، حمزہ کا کارٹون ہو۔ تو آج غلام رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں فیضان ہیں اور ببلو بھائی ہیں، تو یہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اس پر انہوں نے ایک کارٹون اینیمیشن جو ہے وہ اپنا بنائی ہے۔ وہ کیا ہوا ہے، ببلو بھائی کے سر میں جوئیں ہو گئی اور ببلو بھائی نے کیسے اس سے نجات پائی، اور ایک اسکول میں گینگ ہے جو لوگوں کا لنچ باکس چھین لیتا ہے، اللہ اس کو کیسا انہوں نے مطلب سبق سکھایا، اس کی تربیت کی غلام رسول بھائی نے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ببلو بھائی بس کریں، کب سے سر کھجا رہے ہیں؟ میں کوئی شوق سے تو نہیں کھجا رہا، سر میں جوئیں ہو گئی ہیں فیضان بھائی۔ آج تو مزہ ہی آ گیا، اس
اس بچے کا خون پی کر خوب طاقتور ہو جائیں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر گھر بسائیں گے۔ ببلو بھائی آپ اس کا علاج کریں ورنہ یہ خارش ہمیں بھی لگ سکتی ہے۔ میں کیا کروں نعمان بھائی، میں خود بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ کیا ہو گیا میرے دوست، کیوں پریشان ہو؟ ہمارے اسکول میں اسنیچر گینگ پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہے اور انہوں نے میرا لنچ بھی چھین لیا ہے۔ آپ لوگ پلیز کچھ کریں نا۔ میرے دوست ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، آپ پرنسپل سے ان کی کمپلین کریں۔ ان سے صرف ببلو بھائی ہی مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ببلو بھائی کی طرح ہی اسٹرانگ ہے۔ مگر میرے دوست آج ببلو بھائی آپ کی بالکل مدد نہیں کر سکتے، آج تو انہیں خود مدد کی ضرورت ہے، کیوں ببلو بھائی؟ چھوڑو 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 ادھر لاؤ، چھوڑو میرا لنچ چھوڑو چھوڑو ادھر دو، چھوڑو ادھر دو لاؤ، ادھر دو چھوڑو میرا لنچ۔ ہم مانگتے نہیں، سیدھا کھاتے ہیں۔ ناصر بھائی، محمود بھائی اور راشد بھائی، آپ لوگوں نے پھر سے اسٹوڈنٹس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ سوری غلام رسول بھائی۔ وہ تو بس ہم ایسے ہی شغل ملا کر رہے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا غلام رسول بھائی، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ ان کا لنچ واپس کریں اور ان سے معافی بھی مانگیں۔ سوری دوست۔ چل بھاگ جائیں یہاں سے۔ فیضان، ببلو بھائی وہ دیکھیں، سنیچر گینگ ہماری طرف آ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا فیضان بھائی؟ ہونا کیا ہے، ہم 4 اور وہ 3 ہیں، آج ان کو سبق سکھائی دیتے ہیں۔ نہیں فرمان بھائی، ہم بھی 3 ہی ہیں، ببلو بھائی کو مائنس کر کے۔ جلدی کچھ سوچے فیضان بھائی۔ دوستوں، لڑائی جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسئلے کا حل ہے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ان کو آنے دے ذرا۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ بھائی لنچ تو ہم کھا چکے ہیں، ہمارے پاس خالی لنچ باکس ہے، وہ لے لیں۔ ہاں کچھ بکس بھی ہیں ہمارے پاس، کہیں تو وہ بھی دے دیں۔ بکواس بکواس بکواس، کچھ اور۔ ناصر بھائی ابھی ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، بس ببلو بھائی کا یہ ایک اچھا سا کیپ ہے جو ببلو بھائی کے انکل نے انہیں باہر سے بھیجا تھا۔ ناصر بھائی آپ تو ہیرو لگ رہے ہیں۔ باس آپ تو واقعی ہیرو لگ رہے ہیں۔ لگ رہا ہوں کا کیا مطلب ہے، وہ تو میں ہوں۔ محمود بھائی آپ بھی ٹرائی کیجئے نا۔ ہاں میں بھی ہیرو لگ رہا ہوں۔ یہاں صرف میں ہیرو ہوں اور کوئی نہیں، سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر بھائی، ہم اگر اس لیے شرارت کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیچر یا پیرنٹس نہیں دیکھ رہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سوری غلام رسول بھائی، ہم سے پھر غلطی ہو گئی۔ معافی تو آپ کو ان سے اور ان سب بچوں سے مانگنی چاہیے جن کو آپ نے تنگ کیا ہے۔ سوری بھائیوں، غلام رسول بھائی آپ کی باتیں سمجھ تو آتی ہیں لیکن عمل نہیں ہو پاتا، ہم کیا کریں؟ اس کے لیے آپ اچھے اور نیک دوست بنائیں، انشاءاللہ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ببلو بیٹا آپ پریشان کیوں ہیں؟ بابا میرے سر میں بہت کھجلی ہو رہی ہے، میں کھجا کر تھک گیا ہوں اور آج میں اسکول میں ہی بہت ڈسٹرب رہا۔ بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سر میں تیل لگانا بھی ہے۔ سنت پر عمل کی نیت سے امی جان سے سر میں تیل لگوائیں، سر کے مساج سے آپ کو سکون ملے گا اور انشاءاللہ کھجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ بابا جان، میں بھی امی جان سے تیل لگواتا ہوں۔ اور ہاں بیٹا صفائی ستھرائی کا بھی دھیان رکھا کریں، کیونکہ صفائی کا خیال نہ رکھنے سے بھی سر میں کھجلی ہو جاتی ہے۔
बबलू भाई, लगता है आपकी जुएं खून पी पी कर थक गईं। अब आराम कर रही हैं। जुएं आराम नहीं कर रही, बल्कि टाए टाए फिश हो गई हैं। शुक्र है बबलू भाई, आपका मसला हल हुआ। फैजान भाई, स्नैचर गैंग फिर से आ रहा है। स्नैचर गैंग? मगर ये तो कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। अपना कैप पकड़ें, इस कैप की वजह से हमारे सर में भी जुएं लग गई। इस जुओं वाली कैप ने तो हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। दिन हो या रात, हम इस जुओं की वजह से परेशान हो गए हैं। ओह अच्छा, कल ये कैप आपके पास ही रह गया था। हम कैप वापस करना भूल गए थे और इस जुओं वाली कैप की वजह से हमारे सर में भी खुजली हो गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, आपके दोस्तों ने हमें ये जुओं वाला कैप दिया, जिससे हमारे सरों में खुजली शुरू हो गई। प्लीज इनसे कहें कि इन जुओं से जान छुड़ाने का हल बताएं। अब ये शरारत क्या है फैजान भाई? गुलाम रसूल भाई, इन तीनों ने अपनी पुरानी शरारतें फिर से शुरू कर दी थी, तो इन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने कल बबलू भाई का जुओं वाला कैप इन्हें दे दिया था। आपकी बातों के बाद हम कैप वापस लेना ही भूल गए थे। मगर इस्लाह का ये तरीका बिल्कुल गलत है फैजान भाई। इस तरह आपका इनको तकलीफ पहुंचाना भी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमी ला यदलिमुहु वला यक्तुलुहु वला युस्लिमुहु। यानी मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे रुस्वा करता है, और ना ही उसे बेजारो मददगार छोड़ता है। आपको पहले इन्हें अकेले में समझाना चाहिए था, और अगर ये नहीं समझते तो प्रिंसिपल से कंप्लेन करनी थी, मगर खुद से कुछ नहीं करना था। इसी तरह आपने बबलू भाई का कैब बगैर इजाजत दिया, ये भी गलत बात थी। आई एग्री गुलाम रसूल भाई। भाइयों, आप सब मुझे माफ कर दें। वो तो सब ठीक है, मगर कोई इस खुजली का सॉल्यूशन तो बताएं। दोस्तों, सर में तेल लगाने की सुन्नत पर अमल करें। इंशाअल्लाह सर की खुजली खत्म हो जाएगी। मेरे भी सर में बहुत खुजली थी। बाबा जान की बात पर अमल करते हुए मैंने सर में तेल लगवाया, तो मुझे इस परेशानी से निजात मिल गई। माशाअल्लाह, क्या बात है सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की। सवाब का सवाब, फायदे का फायदा। माशाअल्लाह, क्या बात। और करें दूसरों के लंच और दीगर की जुओं वाली टोपी। अच्छा सैयद साहब, एक मैसेज आया है कि ये शेर आपने 4 तर्जों में सुनाना है, 4, और शेर है ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ठीक है। और इसकी जो नियतें हैं वो ज़रा समात फरमाइएगा। पहली नियत है 15 बार सूरह यासीन शरीफ, इंशाअल्लाह। दूसरी नियत है 50,000 मरतबा दुरूद पाक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तीसरी नियत है 100 मरतबा दुरूद तुनज्जीना, चौथी नियत है 50 मरतबा सूरह इखलास। ये पढ़कर मदनी चैनल को इशारे सवाब करने की इनकी नियत है। खुसूसी नशरियात हैं, सुभान अल्लाह, टेलीथॉन की। उसमें नियत कर लें कि अपना भी टेलीथॉन का यूनिट जमा करवाएंगे, और जितने राब्ते में लोग हैं उनको भी मैसेज करेंगे और उनसे भी वसूल करके मदनी मरकज़ में जमा करेंगे इंशाअल्लाह। मुमकिन है कि अभी आ जाएगा। अब्दुल गफ्फार ओवैसी हैं बुरेवाला से, वड़ाइच टाउन से, इनकी जो है वो अपना ये नियतें हैं। आप नियत ये तर्जों में 4 तर्जों के जो है वो अपना इंशाअल्लाह। चलो, मैं 4 तर्जों में सुना था, ये 4 यूनिट अपने जमा करवाना तरफ से, घर फैमिली वगैरह के, और बाकी अलग से नियतें कर चलें इंशाअल्लाह। अच्छा, ये गुज़िश्ता हफ्ते सिलसिले में जो मैसेजेस थे उनमें से एक मैसेज ये था कि आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें पंजाबी लफ्ज़ सू यानी कसम आता हो, यानी सौ। अच्छा, तो बहरहाल ये लफ्ज़ आता हो, और उन्होंने शेर भी जो है वो दिया है। ओनेंदे वालिदा सुभान अल्लाह, दरबार बड़ा सोना, यही तो नहीं, यही जो है वो अपना होगा। तो ये आप ये नोट कर लें। 2 चीज़ें हैं, और एक आपने एक काम लेना है, ज़हनी आजमाइश माशाल्लाह जो है वो आ रहा है। एक मैसेज है कि अब्दुल हबीब भाई से सिराइकी कलाम जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। सिराइकी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो बोलते हैं, तो ये आपने अपनी तरफ ये वाला काम है भाई। ये भले ज़हनी आजमाइश नहीं, उसके बाद जब भी यानी जैसे सिंधी कलाम रिकॉर्ड हो गया, पंजाबी कलाम भी रिकॉर्ड हो गया, तो उनको कहें कि सिराइकी कलाम की भी फरमाइश जो है वो आ रही है इंशाअल्लाह। चलें जी, आपको अमीर सुन्नत का जो है वो एक
کلپ دکھاتے ہیں. یہ جو ہے وہ اپنا ویسے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا مختلف قسم کے کلپس ہیں، ان میں سے جو امیر سنت کا ہم نے نکالا ہے، لیکن وہ بیسیکلی ایک پروگرام ہے اللہ والے، اس کے اندر امیر سنت کا یہ پیکج جو ہے وہ چلایا گیا تھا، اس کی فرمائش تھی کہ وہ چلا دے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اے اللہ پاک کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ بجھا دے، اپنی لالچ کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصت ہونے والی کسی نماز پڑھا کر. یاد رکھ، مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی لکھی ہوئی وصیت اس کے سرانے نہ رکھی ہو، گویا وہ اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھے. اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال یعنی بال بچوں میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا جلنا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں، تو اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی. میرے پیر و مرشد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس برائی ہی کا مشورہ دیتا ہے. یہ نفس کی فطرت نیچر ہے، اسے سدھرنے میں بڑا وقت لگے گا. تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ یعنی خوب کوشش کرتے رہو. اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی. کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا. نیک اعمال کرتے رہنا، نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے. تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے. جب تک نفس گندگیوں اور بری خواہشوں سے پاک نہ ہوگا، اسے اللہ کریم کی بارگاہ کی نزدیکی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اپنے نفس کی خواہشوں اور امیدوں کو ختم کر دے، جبھی تیرا نفس تیرا مطیع و فرمانبردار ہوگا. نفس و شیطان غالب آئے، لو خبر اب جلد تر، یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی. اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں مالا مال کرے اور ان کی فرمانبرداری اور ان کی اطاعت گزاری میں ہماری زندگی گزرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جیسے آپ نے سید صاحب ٹیلی تھون کا کہا کہ الحمدللہ ہماری ٹیلی تھون کی مدری چینل پہ ٹرانسمیشن بھی ہے، دعوت اسلامی یعنی پورے پاکستان میں ٹیلی تھون کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ہوگا. تو نگران شورا بروز جمعہ حضرت امام شافعی کے مزار کے پاس جو ہے وہ اپنا تھے، اور وہاں حالانکہ ٹیلی تھون تو اتوار کو ہے، لیکن چونکہ وہ جمعہ کا دن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملایا ہوگا، لیکن وہ ایک سر دست وہاں پر آئی صاحب نے کہا کہ بھائی جو کچھ بھی جیب میں ہے دعوت اسلامی کے لیے، تو الحمدللہ نگران شورا نے اس مزار پر کیا کیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. واہ واہ. آج 10 اکتوبر ہے 2025. اس وقت مصر قاہرہ میں ہم حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. سالوں سے جن کا تذکرہ سنتے تھے، آج وہاں الحمدللہ پہنچنا ہمیں نصیب ہوا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو امام مالک کی بارگاہ میں پہنچے، یہ وہ ہیں جو امام محمد علیہ رحمہ کے پاس پہنچے، اور جو دنیا میں علم دین کے تعلق سے جو ان کا کردار ہے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. دعوت اسلامی کا جو ٹیلی تھون کا سلسلہ 12 اکتوبر کو، اس سلسلے میں اپنا بھی حصہ ملانے کی آج ہم نیت کی ہے. جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، تو جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اپنا ٹیلی تھون کا حصہ انشاءاللہ تعالی ہم جمع کروائیں گے ابھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے دعوت اسلامی کسی بھی نیک و جائز کام سے خرچ کر سکتے، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی اپنا ٹیلی تھون ضرور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو جمع کروائیں انشاءاللہ. میں بھی اپنا ٹیلی تھون انشاءاللہ جمع کروا دیتا ہوں. اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا.
مسلمانوں کی بنیادی دینی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے دعوت اسلامی. مسجد بنانا، امام تیار کرنا، عالم تیار کرنا، حافظ تیار کرنا، مبلغین کو تیار کرنا، ان سب کی تیاری کے لیے ادارے چاہیے ہوتے ہیں. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، پھر دارالمدینہ کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے. اسی طرح کتابوں کی اشاعت ہے جو الحمدللہ ہو رہی ہوتی ہے. مکتبۃ المدینہ ہے اس کے لیے. آن لائن کے ذریعے جو علم دین عام کیا جا رہا ہوتا ہے. دنیا بھر میں پھیلا ہوا یہ دینی کام، اس دینی کام کو کرنے کے لیے جہاں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی دینی کام کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں ظاہر ہے کہ ڈونیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، یہ یاد رہے. تو دعوت اسلامی کے لیے وقت بھی دیں اور اپنا چندہ بھی دیں، ڈونیشن بھی دیں. اللہ نے چاہا تو دنیا آخرت کے ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. میں نے بھی جمعہ کا دن تھا، وہی 1 نیکی 70، تو الحمدللہ میں نے اپنا یونٹ تو جو ہے وہ اپنا جمع کرا دیا ہے. الحمدللہ. چلیں جی، آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور کلام ہے مدینہ یاد آیا ہے. یہ یاد خدا و مصطفیٰ میں ہمارے مختلف حسان بھائی اور دیگر نعت خوانوں نے مل کر جو ہے وہ پڑھایا ہے. یہ آپ کو سناتے ہیں. مدینہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ. سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں. سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی، انہیں کی کرم نوازی. ہر جس میں روانہ سرکار کی گلی میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان. مدینے والے بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر نہ رکھ بے سر و سامان. مدینے والے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان. مدینے والے یا رسول اللہ میرے آقا
سبحان اللہ. صحیح صاحب کیوں نہ وہ شعر جو پنجابی والا کیا کہا تھا آپ نے؟ قسم کو کیا بولتے ہیں؟ سو. کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا، سورب دی مدینے دا گلزار بڑا سوہنا، سورب دی مدینے دا گلزار بڑا سوہنا. آئیے آپ کو ذوق نعت پروگرام کا جو نعت خوانوں اور حفاظت امور کی جو ٹیموں کے درمیان ہوا تھا اس کا آخری سیگمنٹ، اس کی فرمائش جو ہے وہ کی گئی تھی، کافی دنوں سے پینڈنگ ہے، سوچ سمجھ کر غالباً یہ سیگمنٹ ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. شعر ہے غلام مصطفیٰ. چلے جی. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. سبحان اللہ. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نازاد سفر ہے. جی نعت خوانوں نے پھر بیل بجا دی ہے بھائی، بڑی بات. نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا. پھر بھی ہمیں سرکار بلائے، مجھے سرکار بلائے ہے تو عجب کیا. ادیب رائے پوری صاحب کا بہت پیارا شعر، اور نعت خوانوں نے پھر 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. وہی دھوم. ہو نعت خوان اس سیگمنٹ میں جو ہے نا ان کو ہرانا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا آپ کو ہوش جوش، تھوڑا جوش زیادہ رکھنا ہوگا. وہی دھوم شعر آپ پڑھیں گے. اب اتنے 2 لفظ سن کر یہ پہنچ گئے. وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے. واہ واہ واہ. آپ یعنی خود مٹ گئے آپ مٹانے والے. پھر جواب درست دے دیا ہے. چمک سے اپنی. واہ بھائی نعت خوان، مجلس نعت خوان. اب یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے بھی چلے جائیں. 15 سیکنڈز ہیں تقریباً. چمک سے اپنی. جی نعت خوان مجلس. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں. مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں. بسانے آئے ہیں. بڑی جلدی آپ نے جواب دیا اور اس بار بھی جواب درست ہو چکا ہے. واہ بھائی کیا بات ہے. ہے خاک سے. ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. ماشاءاللہ پھر جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ بھائی ماشاءاللہ. جنت بھی لینے آئے. آئے ہائے. یہ تو پھر آخری سیگمنٹ میں کوئی بیل ہی نہیں بجا رہے سیکیورٹی والے. جنت بھی لینے آئے. 106 اور 96. جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. کیا بات ہے بھائی. اگر مدینہ چھوڑ کر جنت ملتی ہو تو نہیں چاہیے، چھوڑے نہ. یہاں پہ جنت کی معاذ اللہ کوئی کمی اور توہین نہیں ہے. جنت تو چاہیے لیکن مدینے کے ساتھ چاہیے، مدینے سے ہو کر چاہیے. کوئی بدبخت کہے نا مدینہ چھوڑ دو تو جنت ملے، تو ہم مدینے کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مدینہ چھوڑ کے جنت نہیں ملتی، مدینے والے کے در سے جنت ملتی ہے. تو منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. کیا بات ہے بھائی. سرکار کا صدقہ. سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، سلطان و گدا. ٹائم ختم ہو گیا. جواب نہیں دیا. دیا کہاں ہے؟ ابھی تک تو وہی ہے جہاں تک میں نے پڑھا تھا. سلطان و گدا شاہ و گدا مانگ رہے ہیں. چلیں جی آپ کا جواب غلط ہے. آپ اس طرح شعر نہیں ہے. سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں. نعت خوانوں سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو سوچ سمجھ کر بیل بجائیے جب شعر پورا یاد ہو. صرف گیس پر مت چلیے. آپ 5 پوائنٹ پیچھے آئیں کوئی بات نہیں. 8واں شعر. ہائے نافرمانیاں.
بھائی آپ تو بیل بجا ہی نہیں رہے. ہائے نافرمانیاں. جی 12 سیکنڈز ہیں, پڑھیں گے آپ. ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں, آہ نامے میں گناہوں کی بھری بھرمار ہے. بڑی بھرمار ہے. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت شعر امیر علیہ سنت کا. ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں, آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے. اور پوائنٹس کی بھی ان کے لیے بھرمار ہو گئی, جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ. میرے چاند میں, جی نعت خوانوں کی ٹیم آخری جواب دے دیجئے. میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی, میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی, چمک اٹھے دل کی کلیغوں سے آزم. ماشاءاللہ, مبارک ہو. نعت خوانوں کی ٹیم 15 پوائنٹ پیچھے تھے, 35 پوائنٹ تقریباً انہوں نے مزید حاصل کیے اور سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت خوانوں کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی. میں یہ دیکھ رہا ہوں, یعنی جس کو اشعار آتے ہو نا, تو وہ اگر جس طرح یہ سیگمنٹ دیکھ رہا ہو, تو جیسے ان سے کچھ شعر کا ایک حصہ پوچھا تو وہ فوراً سے بندہ خود بولنے لگتا ہے. جیسے میں نے دیکھا آپ بھی خود یہاں بیٹھے بیٹھے وہ, لیکن میں بتاؤں اسکرین ہوتی ہے. اچھا, ہاں, بندے کو آئیڈیا ہے مجھے, بھول جاتا ہے بعض اوقات. اسکرین کا ایک الگ سے پریشر ہوتا ہے. پریشر تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چلے جی, اسکرین کا پریشر ہوتا ہے تو اسکرین پر ان کو دکھا کر ہم نے ان پر پریشر ڈالنا ہے یا انہوں نے ہمیں بتانا ہے. دکھائیں جی سید صاحب سے کون سا لفظ ہے جو مکمل کروانا ہے آج. اللہ, اچھی نیت خالی ہے, بعد میں آئی تھی, مطلب چلیں ابھی بھی فیس بک بھی ہے, یوٹیوب بھی ہے, SMS بھی ہے, کہیں سے بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا, بہرحال ان کی اچھی نیت بعد میں آ گئی تھی, لیکن وہ اس وقت تک ہم ظاہر بات ہے کہ یہ بنا چکے تھے گرافک. کیا ہے اس میں؟ اللہ اکبر. 1200 مرتبہ درود پاک کی نیت تھی. نون ہے اس میں؟ ہاں نون ہے. واہ, نون پر تشدید بھی ہے. جیم ہے اس میں؟ میں ہوتا تو یہ تشدید نہ لگواتا, یہ تشدید لگوا کر ہی جو ہے نا وہ آپ نے جیم ہے باپو کو گھر پہ پہنچا دیا. ہے اس میں؟ ہاں, اور یہ 12 ہے جنات بن گیا. ہاں, انہوں نے اپنی بنانے والے ماشاءاللہ جنہوں نے وہ چاروں الف جو ہے وہ اپنا یہ آپ کو دے دیے, دان میں دے دیے, ورنہ میں کوئی ایسا لفظ لگاتا جو سنگل ہوتا. اب 4 تو انہوں نے آپ کو مکمل کر کے دے دیا. بس سارے کچھ محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا, ہم بھی آپ سے محبت کرنے والے. چلے جی مکمل کر دیں. کاف ہے اس میں؟ جنات کا. بے با ہے اس میں؟ با, جنات کا با. دال ہے اس میں؟ شین ہے. جنات کا بادشاہ. ہا ہے اس میں؟ چلو کبھی کے جنات کا بادشاہ. بہت ہی پیارا رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جنات کا بادشاہ کون ہے اور یہ کن کے غلاموں میں شامل ہے. کیا بات, بہت زبردست پیارا 11ویں شریف کے متعلق غوث پاک کی شان پر رسالہ, یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا. پڑھیے, چلے برکت لوٹیے. چونکہ غوث پاک کا تذکرہ ہوا تو آئیے ایک فرمائش غوث پاک کی منقبت کی تھی, خلیل بھائی نے پڑھی تھی, میں صدقے جاؤں غوث پاک. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واری جاؤں غوث پاک. سے جاؤں غوث پاک میں, واری جاؤں غوث پاک میں, صدقے جاؤں غوث پاک میں, صدقے جاؤں غوث پاک. تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد, تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن, یہ سن کر میں نے بھی دامن, یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد میں, صدقے جاؤں غوث پاک میں, صدقے جاؤں غوث پاک میں, واری جاؤں
غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں تمہارے نیلے گنبد کا تمہارے نیلے گنبد کا تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک ہمیشہ ہے مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو ہمیشہ ہے مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو جگر ٹکڑے ہو دل بھی پارا پارا یا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقیناً ہے مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقیناً ہے میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک سدھارو مرشدی للہ اپنے ڈھیٹ پردے کو سدھارو مرشدی للہ اپنے ڈھیٹ پردے کو نہ جانے تم نے کتنوں کو نہ جانے تم نے کتنوں کو سدھارا یا شہ بغداد ماشاء اللہ تو یہ سب چونکہ غوث پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ سے جو پوچھا گیا رسالے کا نام وہ بھی غوث پاک سے متعلق تھا اس میں آیت وغیرہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ محفل بغداد ہوئی تھی جی اس کی فرمائش آئی تھی کہ اس کی جھلکیاں جو ہے وہ دکھائی جائیں یہ بھی پینڈنگ چل رہی تھی تو ابھی چونکہ موقع ہے اس وقت غوث پاک کا بھی ہے مہینہ بھی ہے اور تیار بھی ہے چلیں آئے دکھا دیں قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 بار سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھ لیں اور تسبیحات پڑھ لیں درود پاک پڑھ لیں ہمارے بعض اسلام بھائی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مزار شریف پہ جا کر سورہ یاسین کر لیتے تھے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب تو یہ ہم مزار پہ جاتے برکت دے رہی ہے نا اب مزار پہ جانا ہے جا کر بیٹھنا ہے تو بیٹھ کر کرنا کیا ہے تو کر اوراد و وظائف ذہن میں بنا کر جائیں گے میں کروں گا کیا کر کے میں جا کر قرآن پڑھوں گا میں وہاں جا کر درود پاک پڑھوں گا میں وہاں جا کر سورتیں پڑھوں گا میں وہاں جا کر یہ کروں گا ہماری حاضری ہوئی الحمدللہ ہمیں موقع مل جاتا تھا اور موقع مل جاتا تھا سیدھی بات ہے اور ٹھیک ٹھاک موقع مل جاتا وہاں تب جہاں جاتے تھے ان کی منقبتیں بھی ہم پڑھتے تھے امام اعظم کی منقبت امیر سنت نے لکھی ہے مولا علی کی منقبت امیر سنت نے لکھی ہے امام حسین کی منقبت امیر سنت اب وہاں جا کر بھی ان کی منقبت نہیں پڑھو گے تو پھر کہاں پڑھو گے
وہاں جا کر ان کے مزار پر حاضر ہو کر ہم تو جہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بس اتارتی ہے، گاڑیاں اتارتی ہے، پیدل راستہ، ہم تو سارا راستہ علی علی کر کے جا رہے ہوتے، سارا راستہ لوگ دیکھ رہے ہوتے یہ کون آئے، دیکھو ہم کون آئے، ہم علی والے آئے، ہم مولا علی کے غلام آئے، ہم امام حسین کے غلام آئے، ہم امام غزالی کے غلام آئے، ہم غوث پاک کے غلام آئے۔ غلام اسی طرح آقاؤں کی بارگاہ میں حاضریاں دیا کرتے ہیں۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، سفر نجف و کربلا و بغداد، اللہ آپ کو مبارک بھی کرے، اور جہاں جہاں حاضریاں ہوں مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں، کربلا شریف میں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے دربار میں، شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں، اور حضور غوث اعظم کے دربار میں، اور آپ کے شہزادگان کی بارگاہوں میں اگر یاد رہے تو جہاں جہاں حاضری ہو مجھ گناہگار کا سلام شوق عرض کیجئے گا۔ بڑی کاش بغداد آ کر کبھی ہم منائے، دعا کیجئے گا صدقے آ جائے ادھر بھی میرے چاند میں، صدقے آ جائے ادھر بھی چمک اٹھے دل کے کلیوں سے اعظم، چمک اٹھے دل کے کلیوں سے اعظم، سبحانی چمچا کا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا ہو سزا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محفل بغداد کے مذہب میں کیا باتیں عطا فرمائیں۔ ایک میسیج ہے فیس بک پر، اور یہ میسیج کئی دنوں سے آ رہا ہے، بلکہ کئی ہفتوں سے آ رہا ہے۔ پروگرام حاضر ہیں ہم میں سیزن 2 کے سیکنڈ سیمی فائنل میں مدینہ منورہ کے مبارک کنویں دکھائے گئے تھے، وہ دکھا دیں۔ اچھی نیت 100 بار درود پاک اور 1 مہینے سے عرض کر رہا ہوں لیکن عرض قبول نہیں ہو رہی،
تو دروازے پر دستک دیتے رہیں. وہ تو ہم نے شروع میں بھی میں نے عرض کی کہ بعضوں کا جھلکیوں میں چلتی ہے پھر رہ جاتی ہے. اب آپ میرے کو بتاؤ کہ 1 مہینے سے دستک دے رہے ہیں اور نیت اچھی نیت صرف 100 مرتبہ درود پاک. اگر یہ 1000 اب تو سیزن ہے, میں دیکھ رہا ہوں اب تو ٹیلی تھون کی بھی نیت ڈال دیں ہاتھ اس کے اندر. علی اصغر بھائی ہیں یہ. جی علی اصغر بھائی ہیں. تو اچھا ویسے دیگر فرمائشیں الحمدللہ چلی جا رہی ہیں. اسی طرح طاہر حمید بھائی ہیں, ان کے نمبر ان کے فیس بک سے میسیج ہے کہ عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنا دیں, اپنی آنکھوں کو ملوں آپ کی چوکھٹ سے نبی. 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آپ کو ایک ہمارا پروگرام ہے زندگی, جس میں مختلف جگہوں پہ ہمارے سلمان بھائی جاتے ہیں. دھان کی فصل جو ہے وہ اپنا وہ دھان کیا ہوتا ہے اب وہ بتاتے ہیں جو ہے وہ اپنا کہ کیا ہوتا ہے. آئیے آپ کو اس کا کلپ دکھاتے ہیں. یہاں پر دھان کی فصل جو ہے یہ پک کے تیار ہو چکی ہے. منجی جو ہے یہ یہاں پر بن چکی ہے. اور پہلے ایک طریقہ ہوتا تھا کہ مینول طریقے سے چاول کی جو ہے وہ اس کی چھڑائی کی جاتی ہے. اس کو بولتے تھے چھڑائی. تو وہ ایک ڈرم ہوتا تھا اور وہ بنا کر اس کا ایک یوں بولیں کہ اس کی یہ گٹھڑی بنا کے اس کو ڈرم کے اوپر کوٹا جاتا تھا. ڈرم ہوتا تھا یا چکنی مٹی کا ایک جو ہے وہ 4 فٹ کا وہ ایک پہاڑ ٹائپ بنا لیتے تھے چھوٹا سا, اور پھر اس کو وہ کوٹتے رہتے تھے. اب تو نظام جو ہے جدید ہو گیا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چاول کی فصل کو جدید طریقے پہ تھریشر کے ذریعے سے جو ہے وہ پروسیس کیا جا رہا ہے. چھا تو کر رہے ہو بابا مزدوری کرتا مشین جو ڈرائیور آئے ہوئے پان صحیح. اچھا اس کا بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں ٹریکٹر جو ہے یہ اس کو چلا رہا ہے. ٹریکٹر کی جو شافٹ ہے پلی ہے یہ اس کو گھما رہی ہے اور مشین جو ہے چل رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ ساری دھان جو کٹی ہوئی ہے اس کو کاٹتے ہیں, کاٹ کے کچھ دن کے لیے رکھتے ہیں, پھر یہ خشک ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ بالی ہے اور یہ دانوں والی ہے. بالی ہے اور دانوں والی ہے. کون سا چاول ہے یہ؟ چاول ہے ساری چاول. قسم کون سی ہے یہ؟ وہ ہائیبریڈ. ہائیبریڈ بھی ہے. ٹھیک ہے جی چلیں. یہ سارے لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد پھر وہاں رکھتے جاتے ہیں اور بندہ وہاں بیٹھا ہوا دیکھیں وہ اس کو اندر پروسیس کرتا جاتا ہے تو آگے معاملہ بنتا جاتا ہے. آئیں ذرا آگے آئیں. اچھا پہلے زمانے میں کسی زمانے میں یہ کام بیلوں سے بھی لیا جاتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے پرالی کو بچھا دیتے تھے اوپر جو ہے وہ بیل چلاتے تھے. تو بیل کیا کرتے تھے کہ اس سے پھر چلنے سے بھی یہ چاول الگ اور بھوسا پرالی الگ ہو جاتی تھی. میں بھی لگاؤں؟ ہاں میں بھی لگاؤں. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ خیر محمد. مہربانی مہربانی. یہاں سے دھان کو اندر ڈال رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چاول ان پروسیس ہے. یہ پروسیس ابھی ہوگا یہ مزید. یہ پرالی دیکھ رہے ہیں یہ جانوروں کا چارہ بنے گی. جانوروں کا خشک چارہ. یہ جو ایک مطلب اٹھا کے سر پہ لاتے ہیں یہ کتنے کلو کا ہوتا ہے تقریباً؟ اس میں اندازہ تو نہیں لگایا لیکن 3-4 کلو ہوئے گی. سر پہ لے کے آتے ہیں؟ ہاں سر پہ یہ کتنی اٹھا کے لا رہے ہیں. 15-20 کلو ہوتا ہے نا سونا نا 15-20 کلو ہوتا ہے. یہ 30-40 سے نیچے نہیں ہے. اچھا 25-30 کلو ہوگی سارا اس کے اناج اور کٹھے سارا. ہاں جی یہ 30 کلو کے قریب ہوئے گی. وہ خالی چاول کا بتا رہے تھے. ہاں میں چاول کا بتا رہا ہوں. یہ غیر آباد تھی. صحیح ہے. ہاں بالکل غیر آباد تھی. تو ہم نے فصل نہیں ہوتی تھی یہاں پہ. نہیں تھوڑی بہت ہی ہوتی تھی پر اس سال تو مدینے والے نے رنگ لگا دیے. ہاں
बादशाह पीर की ये इधर देगे में उतारते हैं गौस पाक की। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ उशर भी साईं देते हैं आप? उशर भी इंशाल्लाह निकालेंगे। साईं को बोला है उशर निकालेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत दे आपको। बिल्कुल रहमत फरमाए आप पर। आमीन। आप दुआ करना गौस पाक के आशिकी आप ऐसे ही बेड़ा पा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम अपनी रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ही चुके थे कि जो फसल के मालिक थे वो तशरीफ ले आए, उनके साथ भी कुछ गुफ्तगू हुई। ये काश्तकार की जिंदगी का एक पहलू था। अल्लाह पाक हमारे काश्तकारों के रिज्क, माल, जान और फसलों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। माशाअल्लाह। सैयद साहब माइक उठा लें और 4 तर्जों वाला, इतनी माशाल्लाह उन्होंने नियतें की थी कि कुरानदाजी के वक्त से पहले हम अभी ही जो है कौन सी किन वाली नियत आ गई? आई नहीं मैं जी आ गई उनकी माशाल्लाह। क्या बात है। मदीना मदीना। ये तेरा करम है या जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या जो बना लिया है अपना। कहाँ रूसिया फरीदी, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ रूसिया फरीदी, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। एक तर्ज हो गई। सोचनी पड़े। ये तेरा करम है या जो बना लिया है अपना। कहाँ रोसिया फरीदी, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये तेरा करम गया जो बना लिया है अपना। कहाँ रोसिया फरीदी, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। कहाँ रोसिया फरीदी, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये तेरा करम है या जो बना लिया है अपना। कहाँ रोसिया फरीदी, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये तेरा करम है या वो जो बना लिया है अपना। ये तेरा करम है या वो जो बना लिया है अपना। कहाँ रूसिया फरीदी, कहाँ
खुदारा। सुभान अल्लाह। अब्दुल गफ्फार भाई का मैसेज आया है, माशाल्लाह सैयद साहब की क्या बात है, कमाल कर दिया। अच्छा अगर 5 होती तो भी कोई ना कोई बिठा लेते, किसी एक यूनिट बढ़ता यूनिट बढ़ता तो जो है वो अपना कर लेते, 5 भी सुना देते। चले माशाल्लाह। आइए आपको जो है वो सैयद साहब ने माशाल्लाह कलाम के जो है वो अपना मुख्तलिफ तर्ज़ों में, हमारा प्रोग्राम था ज़ौक़ नात, उसके अंदर माशाल्लाह हमारे मुख्तलिफ नात ख़्वानों ने कुछ कलाम पढ़े, कुछ इन्होंने शेर पढ़े, कुछ अशफाक भाई ने, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अपना अशआर पढ़े गए। उसका उस सेगमेंट मतलब वो मुख्तलिफ जो आपके इस्लामी भाई भी स्टेज पे होते थे, ये वो नहीं है, लेकिन उसमें साथ में मुख्तलिफ ये कलाम पढ़े गए, जो है वो अपना अशआर पढ़े गए नात ख़्वानों ने, वो वाला से आपको दिखाते हैं पैकेज। आए प्यारे नबी हर तरफ थी खुशी, 400 शोर था मरहबा मरहबा, अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा, अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा। भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, रहमतों वाला नबी का झंडा, बरकतों वाला नबी का झंडा, घर घर से लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आका की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। 1500 ये नीला देश है अबरार है, 1500 ये नीला देश है अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमद सरकार है। 1500 आई ईद मिलादुन नबी, 1500 आई ईद मिलादुन नबी। खूब झूमो खूब झूमो खूब झूमो खूब झूमो खूब झूमो झूमो सब इस्लामी भाई, ईद मिलादुन नबी। झूमो सब इस्लामी भाई, ईद मिलादुन नबी। 1500 ये मिला देश है अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमद सरकार है। रब की रहमत लेके आई ईद मिलादुन नबी, रब की रहमत लेके आई ईद मिलादुन नबी। खूब खुशियाँ खूब खुशियाँ खूब खुशियाँ खूब खुशियाँ साथ लाई, खूब खुशियाँ साथ लाई ईद मिलादुन नबी। खूब खुशियाँ साथ लाई ईद मिलादुन नबी। 1500 ये मिला देश है अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमद सरकार है। 1500 ये मिला देश है अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमद सरकार है। 1500
1500वां जश्न विलादत मरहबा सद मरहबा 1500वां जश्न विलादत मरहबा सद मरहबा 1500वां जश्न विलादत मरहबा सद मरहबा आते हैं जाने रहमत मरहबा सद मरहबा आते हैं जाने रहमत मरहबा सद मरहबा दाई अली मां तेरा मुकद्दर मरहबा सद मरहबा दाई हलीमा तेरा मुकद्दर मरहबा सद मरहबा दाई हलीमा तेरा मुकद्दर मरहबा सद मरहबा 1500वां जश्न विलादत मरहबा सद मरहबा आए शागे खत्म नबूवत मरहबा सद मरहबा झूम झूम कर जवाब दीजिए आए शाहे खत्म नबूवत मरहबा सद मरहबा आए ताजदार रिसालत मरहबा सद मरहबा साहिब अज़मत शान व शौकत मरहबा सद मरहबा आए जहां में जाने रहमत मरहबा सद मरहबा। माशा अल्लाह। अब वक्त इख्तिताम की तरफ है इंशाअल्लाह। नीयत है वो जो कुओं वाला पैकेज है वो तैयार हो जाए तो इंशाअल्लाह हम उसको शामिल कर लेते हैं आज में। आज ही शामिल करेंगे? आज ही शामिल करेंगे? हाँ, वो वैसे तो देखें उनको भी अभी शामिल कर देते हैं। आइए दिखाते हैं। मिलके करते हैं बीर हा बीर बदाआ मालिक मौला कदर बीर अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु हाजिर है हम बीर बुस्सा हाजिर है हम बीर सुकिया होगा सरजमीन बीर सैयदतुना फातिमा बिन्त हुसैन रदी अल्लाह अन्हा पाक का जिसमें है बीर रोमा एक जा जिसमें है बरकत रखी बीर उर्वा मिलके करते हैं चलो रोशन बीर रोहा देखते हैं मालिक मौला कदर बीर शिफा हाजिर है हम बीर हजीम हाजिर है हम बीर अज़्क लेंगे हम कुरान से बीर अरीस रहनुमाई लेंगे हम कुरान बीर यसरा पाएंगे फैज़ान बीर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु पाएंगे फैज़ान और बीर गर्स। बस हो गया? हो तो गया, लेकिन जरा चेक करें फेसबुक पे थी ना ये अली असगर भाई, तो इनकी नीयत बड़ी आएगी, बढ़ेगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी, जो है वो अपना बड़े। आइए आपको एक कलाम सुनाते हैं। वक़ार भाई ने जो है वो ये पढ़ा था और कलाम था मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास। हाले दिल अर्ज़ करूं मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास हाल दिल अर्ज़ करूं सईद अबरार के पास जिसको देखो वो इसी दर पे चला जिसको देखो वो इसी दर पे चला आता है। भीड़ है शाह गदा की तरह सरकार के पास भीड़ है शाह गदा सरकार के पास और दौलतो फज़लो करम नेमतो जाहो इक़बाल दौलतो फज़लो करम नेमतो जाहो इक़बाल
سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، سب خزانے میرے مالک و مختار کے پاس، اے رسول عربی میری شفاعت کرنا، اے رسول عربی میری شفاعت کرنا، پیش آمال ہوں جب واحد قہار کے پاس۔ ماشاء اللہ۔ اپنے پروگرام میں صرف ایس ایم ایس کیوں لیتے ہیں، کالز کیوں نہیں لیتے؟ ابتداً پہلے لیتے تھے سید صاحب، پھر ہوتا یہ ہے کہ یعنی ایس ایم ایس والے نا دیگر پروگراموں میں شاید ان کو اتنا موقع بیچاروں کو نہیں ملتا، میں نے جو محسوس کیا تھا، کیونکہ کالز چل جاتی ہیں سلسلے میں، اور تقریباً کالز پر ہی جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے سلسلے کا، اس کا ہم نے اس لیے یہ فارمیٹ میں زیادہ جو ہے نا وہ میسیجز والوں کو، چاہے وہ میسیجز ہمارے فیس بک کے تھرو ہوں، ہمارے مدنی چینل کا آفیشیل ایس ایم ایس نمبر ہو، واٹس ایپ پر جو میسیجز ہیں ان کو ہم نے زیادہ جو ہے وہ فوکس رکھا ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ آپ نے بتایا وہ علی اصغر بھائی کی طرف سے آ گئی 1500 درود پاک کی مسجد نیت آ گئی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ چلیں آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، عدنان شیخ بھائی نے پڑھا تھا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا سا انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے،
इंसान मदीने में रहे। इंशाअल्लाह वह एक फरमाइश चल पाएगी। अमीन भाई ने हमारे नातख़्वां, उन्होंने कलाम पढ़ा था, घटाएं गम की छाई दिल परेशान है या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह तुम्हें हो मुझ दुखी के दुख का दरमा या रसूल अल्लाह। निगाहे लुत्फ़ और रहमत के मुश्किलें हो जाए आसान या रसूल अल्लाह। पड़ोसी खुल्द में बदकार को अपना बना लीजिए। पड़ोसी कार को अपना बना लीजिए। जहाँ हैं इतने एहसान या रसूल अल्लाह। जहाँ हैं इतने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ हो गया। आप कुरानदाजी इख्तिताम को पहुंच चुका और अब कुरानदाजी की तरफ जाएंगे। पहली कुरानदाजी तबरुकात के लिए होगी, दूसरी कुरानदाजी महानमा फ़ैज़ान मदीना के लिए होगी इंशाअल्लाह। तो देखते हैं आज कौन है वो खुश नसीब जो तबरुकात के लिए अनाउंस होता है, कौन है वो जो महानमा फ़ैज़ान मदीना के लिए अनाउंस होता है। मदीना बिनते रहमत अत्तारिया, चक नंबर 57, चक नंबर 57 बिनते रहमत अत्तारिया। अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आपको आपका तोहफ़ा रवाना किया जाएगा। अगली कुरानदादी महानमा फ़ैज़ान मदीना के लिए आई हो जाए। अच्छा, ये चक नंबर गांव जी, चक गांव को कहते हैं। तो वो शहर वगैरह कुछ भी नहीं है अभी आप बहरहाल राब्ता तो जो है वो अपना शहर का नाम डालना चाहिए, है ना जी। मदीना बिनते महबूब खानेवाल, बिनते महबूब खानेवाल, इनको भी इंशाल्लाह महानमा फ़ैज़ान मदीना रवाना किए जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल।